محمد عامر نے سوال کیا ہے جیکب آباد سے، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ ایک عالم نے کہا کہ عالم کی خدمت کرو، عالم کو برا مت کہو، عزت کرو، کیونکہ جب تم نے ایک عالم کو دنیا میں کپ پانی بھی پلا دیا تو وہ عالم تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک پانی پلانے والا جنت میں نہ چلا جائے۔ آپ وضاحت کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے محمد عامر بیٹے کہ جو علماء ہیں، علماء حق، ان میں علماء حق میں درجات ہیں۔ کوئی عالم حق ہے اور کوئی عالم ربانی ہے، کوئی عالم نورانی ہے، مختلف درجات ہیں۔ آج کے دور میں جو عالم ہیں، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ عالم کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء من صدری، سادات من صلبی، فقراء من نور اللہ تعالی، کہ عالم وہ ہیں کہ جن کو میرے سینے سے فیض ہوا ہے۔ اب جب دیکھیں یزید کا دور تھا، یزید کو نامزد کر دیا تھا اس کے باپ نے، یزید کا دور تھا، تو اس وقت کے 200 علماء نے فتویٰ دیا تھا یزید کے حق میں، امام حسین کے خلاف۔ 200 اس دور کے 200 علماء نے امام حسین کے خلاف فتویٰ دیا یزید کے حق میں کہ قرآن کے مطابق تم اولو الامر ہو، اللہ رسول کے بعد تمہارا حکم ماننا جو ہے وہ چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ نواسۂ رسول ہیں، لیکن قرآن مجید سے تو بڑے کوئی بھی نہیں ہے، مولویوں نے یہ کہا۔ تو اب اس کو یزید کو تو علماء کی بیکنگ بھی مل گئی تھی اور دنیا کو بھی چپ کرا دیا کہ دیکھو بھائی اسلام کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کو بیعت کر لینی چاہیے یزید کے ہاتھوں پہ۔ وہ کون سے علماء تھے جو امام حسین کے خلاف ہو گئے؟ تو جب 61 ہجری میں 200 علماء نے امام حسین کے خلاف فتویٰ دیا ہے، تو آج 1400 سال بعد علماء کا حال کیا ہوگا اور وہ کیسے عالم ہوں گے کہ جن کا نہ نفس پاک ہے نہ ان کے قلب میں اللہ کا ذکر گونجتا ہے۔ بھئی قرآن شریف میں ہی لکھا ہے نا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ایسوں کی بات نہ ماننا، پیروی نہ کرنا جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہو کہ اس کی پیروی جائز نہیں ہے جس کا قلب اللہ کے ذکر سے آباد نہیں ہے، تو پھر آپ عالم کس کو کہیں گے؟ ان کو عالم کہا جا سکتا ہے جو ذکر قلب کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے سورہ کہف کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 28 ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی بات نہ مانو، ان کی پیروی نہ کرو جن کے قلب کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا۔ تو یہ جو باتیں آپ نے لکھی ہیں کہ پانی پلایا تو جنت میں لے کے جائیں گے، یہ باتیں علماء کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں اولیاء کے لیے کہی گئی ہیں۔ اب فرق کیا ہے اولیاء میں اور علماء میں؟ فرق سارا کا سارا یہ ہے کہ ہماری پاکستان ہندوستان کی جو تاریخ ہے نا، زبان کی وجہ سے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا سمجھنے بوجھنے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ورنہ ولی چھوٹی چیز ہے، عالم بڑی چیز ہے۔
ولی عالم بڑی چیز کسے ہے؟ کیونکہ علم تو کئی طرح کا ہے نا بھائی. ایک علم ظاہر ہے، تو ظاہری علم کا عالم ہوگا تو ظاہری عالم ہوگا نا. کیوں جی؟ اور اگر تو نے باطنی علم حاصل کیا ہوگا تو پھر تو عالم باطن ہوگا. اور اگر تو نے رب کی ذات کا علم حاصل کیا ہوگا تو عالم ربانی ہوگا نا. باطنی علم شروع ہوتا ہے ولایت سے. ولایت پہلا درجہ ہے، اس کے بعد علم آگے بڑھتا ہے. اسلام کے کتنے درجے ہیں؟ اسلام کے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، حدیث جبریل جو آئی ہے، اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. پہلا درجہ اسلام کا، دوسرا درجہ ایمان کا، اور تیسرا درجہ احسان کا. اور 4 طرح کے علم جو ہے اسلام میں موجود ہیں عمومی طور پر. شریعت کا علم ہے، پھر اس کے بعد طریقت کا علم آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد حقیقت کا علم آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد معرفت کا علم آ جاتا ہے. تو عالم وہ بھی ہے جس نے معرفت کا علم حاصل کیا، اللہ کی ذات کا علم حاصل کیا، وہ عالم ربانی ہو گیا. اور اللہ کی ذات کا علم حاصل کیسے کرتے ہیں؟ دیدار کے ذریعے، وصل کے ذریعے. اور ایک عالم ظاہری ہے جو سکھا رہا ہے وضو کرانے کے مسائل، نکاح اور طلاق کے مسائل، جائیداد کے مسائل، ختنہ کے مسائل، داڑھی کے مسائل. یہ جو عالم ہے، اگر دوسرا علم، دل والا علم اس عالم کے پاس نہ ہو، ظاہری علم اور باطنی علم دونوں اکٹھے نہ ہوں، تو پھر یہ عالم سو ہے، عالم جاہل ہے. کیونکہ ایک حدیث شریف میں آیا کہ اتقوا عالم الجاہل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الجاہل عالم اللسان وجاہل القلب، یعنی اسود. کہ عالم جاہل وہ ہے کہ جس کی زبان تو عالم ہو لیکن جس کا قلب سیاہ ہو، یعنی کالا ہو. تو اب جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے قلب اللہ کے ذکر میں نہیں ہے ان کی پیروی نہ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن کے دل کالے ہوں، منور نہ ہو، ذکر نہ ہو، وہ عالم جاہل ہے، ان سے ڈرو اور بچو. تو آج کے دور میں تو آپ کو الا ماشاء اللہ کوئی اکا دکا ہی ہوگا کہ جس کے پاس ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم بھی ہو. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. تو آج کے دور میں تو اکثریت ایسے ہی علماء کی ہے کہ جن کا کام صبح سے شام فتنہ کرنا ہے. کوئی درباری مولوی ہیں، کوئی پیسے کے یار ہیں، کوئی عیاشی کرتے ہیں. وہ عالم نہیں بچے جن کی زبان بھی عالم اور جن کا دل بھی عالم. جن کی زبان بھی عالم اور دل بھی عالم، ایسے تو عالم حق کہلاتے ہیں نا. اور سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عالم حق ہے تو اس کی طرف پیٹ کرنا بھی ہمارے نزدیک گناہ ہے. جو عالم حق ہے، جن کی زبانوں پر بھی علم ہے، دلوں میں بھی علم ہے، وہ نور علی نور ہیں. اور ایسے عالم حق کا مل جانا یہ تو خوش قسمتی کی اور سعادت کی بات ہے. لیکن یہ سارے عالم ہی تو تھے. غوث پاک بھی عالم تھے، داتا علی حجویری بھی عالم تھے، لیکن علم کا فرق ہے. کسی کے پاس صرف ظاہری علم ہے، کسی کے پاس باطنی علم ہے. ایک عرصے تک تو ظاہری اور باطنی علم اکٹھا چلتا رہا نا. کیوں جی؟ ایک عرصے تک تو ظاہری باطنی علم اکٹھا چلتا رہا. اس کے بعد پھر جب یہ مدرسے وردرسے بننے لگ گئے، شریعت کا علم تو شہروں میں ملتا تھا نا، اور وہ اندر والا جو دل والا علم تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں جایا جاتا تھا. پھر تمہارے مولویوں نے فتوے نکالے نا کہ جنگلوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے. پھر انہوں نے تم کو جو ہے ایک نئے طریقے سے گمراہ کرنا شروع کیا. یہ باقاعدہ ایک تحریک نکالی آج سے 1000 سال پہلے
کہ یہ جو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں نا شریعت کا علم حاصل کر کے، ان کو روکو. اور روکنے کی وجہ کیا بتائی؟ کہ اسلام میں رہبانیت حرام ہے. اسلام میں رہبانیت حرام ہے. رہبانیت تو صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں جائز تھی. ہم تو مسلمان ہیں تو ہمارے دین میں تو رہبانیت حرام ہے. لیکن اسلام کے اندر جو رہبانیت حرام ہے وہ کیا چیز ہے ان کا پتہ ہی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے مستقل طور پر دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں بسیرا کر لینا، نہ ماں باپ کو دیکھنا، نہ شادی بیاہ کرنا، نہ انسانوں سے گھلنا ملنا، یہ اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے اس کو. لیکن وقتی طور پر اپنی تربیت کے لیے، نفس کشی کے لیے، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اگر جنگلوں میں چلا جائے اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے ولی بن کے دوبارہ شہروں میں آ جائے تو وہ رہبانی تھوڑی کہلائے گی نا. بھائی اس طرح تو ایک عرصے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ جا کر کے غار ثور میں بیٹھ جایا کرتے تھے، غار حرا میں کئی دن غار حرا میں گزار دیتے تھے. تو یہ بھی رہبانیت ہے کیا؟ عارضی طور پر اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، دل کو پاک کرنے کے لیے، روحانی تعلیم کے لیے تنہا ہونا، گوشہ نشینی اختیار کرنا اسلام میں جائز ہے، حرام نہیں ہے. اسلام میں جو رہبانیت حرام ہے وہ مستقل رہبانیت حرام ہے. جیسا کہ آپ پوری زندگی کے لیے یہ فیصلہ کرنے کہ نہ میں نے شادی کرنی ہے، نہ انسانوں سے میل ملاپ رکھنا ہے، میں تو جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاؤں، یہ اسلام میں حرام ہے. لیکن نہ کوئی 10-12 سال کے چلے کے لیے، بلکہ دیکھیں نا بابا فرید نے 36 سال کا چلہ کیا جنگل میں. اگر رہبانیت اسلام میں عارضی طور پر حرام ہوتی تو اس رہبانیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی اپنا ولی نہ بناتا نا. اور اس کے بعد جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عراق کے جنگلوں میں 40 سال تک چلے مجاہد ریاضتیں کی. وہ زندگی اگر 100 سال کی ہے، 40 سال نکال دو تو آدھی زندگی تو آپ نے جنگل میں گزار دی. لیکن اس کے باوجود رہبانیت نہیں کہلائی نا. رہبانیت تب کہلائے گی جب پوری زندگی آپ تنہائی میں گزار دیں گے، پوری زندگی آپ جو ہے وہ ظاہری طور پر تارک الدنیا ہو جائیں گے، وہ رہبانیت. تو انہوں نے یہ مسئلہ جو ہے وہ شوشہ چھوڑ دیا. جب یہ تحریک باقاعدہ چلائی گئی ہے مولویوں کی طرف سے کہ اسلام میں رہبانیت حرام ہے، تو اس کے بعد لوگ جنگلوں کی طرف جانا کم ہو گئے، چلے مجاہدے کم ہو گئے. لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ جو کچھ بھی ہے وہ شریعت کے اندر ہی ہے اور رہبانیت تو حرام ہے، جنگلوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں سے پھر یہ فتنہ پیدا شروع ہو گیا. Bringing light, love, and peace in your life.